بپی صاحب آپ لوگ بھی کوئی سیاست کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے ایک بتائیں. میرا تو خیال تھا کہ جب یہ بیان بازی شروع ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، پہلا کام کرے گی پی ٹی آئی جا کے ایک پٹیشن فائل کرے گی کہ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی والے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن چوری ہو گیا، کسی کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. یہ تو آپ کا بیانیہ انہوں نے سرٹیفائی کر دیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے. آپ لوگ تو اس پہ بھی بیٹھے رہے ہیں، بس آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب کون سی عدالت میں جا کے پٹیشن فائل کرتے ہیں؟ کون سی عدالت؟ وہ عدالتیں جہاں عمران خان صاحب کی 6 مہینے صرف ملاقاتوں کی اپیلوں کے اوپر ہمیں 6 مہینے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جا تو رہے ہیں نا عدالتوں میں، الیکشن کمیشن کے بعد جاتے تو ہیں نا. اس کی آنکھ و صحت کے حوالے سے ہماری بات سننے کو تیار نہیں. یہ وہ عدالتیں ہیں جہاں پہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے آج 9 مہینے ہو چکے ہیں، وہاں جا کے پٹیشن فائل کریں کہ وہ اس کو چور کر رہا ہے. مالک صاحب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت نیریٹو ہے کیا. پیپلز پارٹی کا نیریٹو ہے کہ نون لیگ والے ووٹوں کی چوری کر چکے ہیں، اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے پیسوں کی چوری کر چکے ہیں. سو کم از کم یہ تو آج پاکستان کی عوام کو عیاں ہو گیا کہ دونوں نے کہا کہ چور ہے، وہ ووٹ چوری کرتا ہے اور وہ نوٹ چوری کرتا ہے. سو دونوں تو چور ثابت ہو گئے. میرا سوال ہے پہلا پیپلز پارٹی سے کہ جب ہم پچھلے 2.5 سال پہلے چیخے تھے کہ ہماری 100 سے زیادہ سیٹیں چوری کر گئی، اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا. تو وہ نہیں، ایک سیکنڈ یہی رک جائیں. ابھی شرمیلا نے کہا، اور یہ پیپل یہ بھی مانتے ہیں، پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا چلیں ہم مل کے اس کو کرتے ہیں. دے گیو یو این اوپننگ. آپ لوگ ایسے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے تھے کہ آپ نے کہا نہیں وی وانٹ اٹ آل، ہم تو اڑا بھی دیں گے دونوں کو اور ہم ہی حکومت کریں گے. آپ لوگوں نے اپرچونٹی ضائع کی نا پولیٹیکل. پیپلز پارٹی تو آئی آپ کے پاس. مالک صاحب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، میں یہ نہیں کہ ہم کو بہت ہائی پیڈسٹل گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک پرنسپل آف پالیٹکس ہوتا ہے. میں نے آج سے تقریباً کوئی 3-3.5 سال پہلے جب خان صاحب باہر تھے تو ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ سر پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی ہسٹوریکل بات مجھے کہی. انہوں نے کہا جی ہمارا جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمارا ووٹر ہے، وہ اس چیز پہ کھڑا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے سسٹم کے ساتھ جو ہے بددیانتی کی ہے. آج اپنی سائٹ چینج کر کے تم لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ تو لوگ تم سے نفرت کریں گے. ہم نے پورے الیکشن میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے سسٹم کو لوٹا ہے. الیکشن کے اگلے دن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھہرے ہمیں میرج آف کنوینئنس کرنی ہے کیونکہ ہمیں پاکستان میں حکمرانی کرنی ہے، ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ عمران خان کی آئیڈیالوجیکل جو پالیٹکس ہے وہ شاید اپنا گراؤنڈ لوز کر جاتے. دس از نمبر 1. یہ آپ کا سوال کا جواب. نمبر 2، ایوری بڈی نوڈ ان اسلام آباد کہ یہ جو ایک اسکرپٹ تھا، جی پی نے پیپلز پارٹی کے پاس جانا تھا، اے جے کے نے مسلم لیگ نون کے پاس جانا تھا. اب اچانک جو ہے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں تیری 2% کی نوکری میں میرے لاکھوں کا ساون جائے. ایک چھوٹے سے آزاد کشمیر کے الیکشن نے پورے سسٹم کو ننگا ایکسپوز کر دیا. یعنی کہ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. میں سوال پوچھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کون سی فارم 45 کی پیداوار ہے؟ ہر بندہ اسی نظام میں سیکھتا ہے. انہی ایم پیز نے ووٹ ڈالا تھا جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے. تو اگر آپ کو یہ فارم 47 لگتا ہے تو پرنسپل گراؤنڈ لیجیے. آج بلاول صاحب کہے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتا ہوں، میں فارغ کرتا ہوں نون لیگ کو. اور اگر کہ بیرسٹر عقیل صاحب کی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ واقعی چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی اربوں خربوں کی، نیب کو اٹھائے اور بلاول بھٹو زرداری کو جا کے گرفتار کر رہے ہیں.